سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی، ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو، مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تسودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کرتے بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ۔ زور سے ایک دفعہ اور منت کرنے آئے ہیں، تو اب مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، میرے مولا تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہیں، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا اے میرے کریم اللہ، مہربانی کر دے۔ ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹھ گئے، روشنیاں ہماری روٹھ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے، کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان عورتوں کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیری، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا، مان لینا یا اللہ، مان جانا۔ تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں،
فقیر ہے، اور کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے، جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون بوٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے، جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا، ہمارے دیس کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گناہگار، ہم تو گناہگار تھوڑے سے گناہگار ہیں، ہمارے تھوڑے گناہ ہیں، اتنے نہیں کہ آسمان تک چلے جائیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے معاف فرما، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ اور میرے آقا، ہم تیری جہنم نہیں سہ سکتے، ہم تیری آگ نہیں سہ سکتے، ہمیں یا اللہ توبہ کی توفیق دے کے موت دینا، ہمیں توبہ پہ موت دینا، ہمیں غفلت کی موت نہ دینا، ہمیں نافرمانی کی موت نہ دینا، یہ تو ہمیں موت کا جھٹکا نہیں سہا جاتا، قبر کے اندھیرے نہیں سہے جاتے، دوزخ کی آگ کو نہیں سہا جاتا۔ یا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، جب تیرے دربار میں پیشی ہو اور تیرے نبی کے دربار میں پیشی ہو تو ہمیں اپنے حبیب کا جام کوثر نصیب فرما، ہمیں ان کے سامنے شرمندگی سے بچا، ان کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، انہیں بڑا دکھ ہوگا، ان کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمارے گناہوں کو کھول نہ دینا، ورنہ انہیں بہت دکھ ہوگا، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا اور ہم انہیں کچھ بھی نہ دے سکے، ہمیں معاف فرما، اس سارے مجمع کو قبول فرما، جن بھائیوں نے اس سارے یا اللہ اجتماع کا اور بیان کا اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو اپنے خزانوں سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، جتنی مستورات حاضر ہوئیں، جتنے مرد بھائی آئے، ان سب کا آنا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور اے میرے رب، کسی کا کوئی آنسو تجھے پسند آیا ہو، اتنے لوگوں نے جو آنسو بہائے تو کوئی تو پسند کر لے، کوئی تو پسند کر لے اور کہہ دے میں نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ یا اللہ، فرشتوں میں اعلان کر دے، یا اللہ تو سخی ہے اور سخی کے در سے خالی کوئی نہیں جاتا، تو سب سے بڑا سخی ہے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے، شہرت، دولت، بلندی، پستی، گمنامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے، یہ سانس ہے اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں، یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں ہوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔
اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے۔ صلہ کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے۔ کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں۔ بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، کہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ ماٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، بھئی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے، کہا کون ہے؟ کہا فلاں۔ وہ گئے تو ایک قصائی، قصائیوں کی دکانیں، گوشت، بیٹھا چوکڑی مار کے گوشت بیچ رہا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا، ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے تھیلے میں ڈالا اور گھر۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، کہنے کہ میں آ جاؤں؟ کہا آ جاؤ۔ اس نے جا کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندنے بیٹھا، پھر اس کو نرم ہونے دیا، سالن تیار کیا، روٹی بنائی، تھالی میں پلیٹ میں سجا کر ایک بڑھیا ایسے لیٹی ہوئی ہو، اس کو کہتا ماں جی ماں جی، اس کو اٹھایا، نوالے بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا۔ اس کا کہ ہوں میری بات، تو اس نے منہ صاف کیا، اس کو لٹایا، وہ کچھ بولی، کچھ بڑبڑائی۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی کون ہے یہ؟ کہ میری ماں ہے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ماں جو ہوئی کی دساں، جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی تینوں اللہ جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ کتھے موسیٰ تے کتھے کسائی؟ ارے پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ ترجمہ کروں؟ ترجمہ کروں؟ اچھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ کہاں موسیٰ، کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے بٹھا ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں۔ گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے، اب میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت،
آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں، ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس۔ پھر داماد کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا۔ آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمائی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا، نکالوں۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا۔ کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے۔ اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے
असाबों को रोका हुआ है, वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया, वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी, बगावत, और फिर वो रोएं, और फिर वो तड़पें, और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हाय हाय। और जब इजाजत दे दी मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज ना छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। चाहते हुए उम्मत को याद किया। और फिर क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफसी नफसी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों, माँ बाप को? हर मर्द औरत नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ उनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। न दुनिया में भुलाया, न दुनिया से जाते हुए भुलाया, और न उस वक्त भुलाया जब अंबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खामिद खामिद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रही है या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने एक हबीब बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नाम के साथ बहुत से मुनासबतें कायम की। अपना नाम रखा अल्लाह, अपने हबीब का नाम रखा मोहम्मद, दूसरा नाम रखा अहमद। लफ्ज़ अल्लाह में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ मोहम्मद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अहमद में कोई नुक्ता है? कोई नहीं। लफ्ज़ अल्लाह 4 हर्फ, लफ्ज़ मोहम्मद 4 हर्फ, लफ्ज़ अहमद 4 हर्फ। अल्लाह 4, जमा मोहम्मद 4, जमा अहमद 4, कितने हो गए? 12। जब अल्लाह ने कलमाएं बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसको ऐसा खूबसूरत करके बराबर बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हर्फ हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह भी 12 हर्फ हैं। ऐसे तोल के बनाया। हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ईरान में अल्लाह नहीं बोला जाता, खुदा बोला जाता है। खुदा कहना मना नहीं है,
علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک، تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے ہیں، پٹھے نار دے لئی جانا ہے، ٹھیک۔ پر ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا۔ ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال، ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑھا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال۔ اچھا وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال، جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا، آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی، انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا، وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا۔ کیوں ہے؟ کیونکہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں میں ایک پیغام لایا ہوں کہ اب آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب، محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں. من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا. پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا. آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی آتی ہے. میرے نبی پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو. بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں. میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا. بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے. دائی حلیم، دائی وہ حیران ہیں، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا، شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ پاک خوبصورت. انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، ساتھ لٹایا. یہ بچہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں. نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر اٹھ، سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا. یہ میرے نبی کی آمد ہے. ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے. گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی. جیسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا 2 فٹ پر، ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا. اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته. اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو. جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا. واہ! اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. واغمسوہ فی اخلاق النبیین. تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو. یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا. پھر 63 سال اس میں پرواز ہے. کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے. یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی. نعت خانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے. یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اور اس کے پیچھے چلے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. آپ بدتمیزی کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے. آپ نے کہا لبیک. کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری. آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا. اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی بیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتھوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا. انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا. تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں. بڑا کوئی تکڑا ہے، واپس ہی ٹر گیا. جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگے ایک غلطہ ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا. لبے دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے بھلیا کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے. تو صحابہ حیران ہوتے ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے. تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے،
باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے, وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے, 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ, اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے, اگست سے جولائی میں آیا ہے, اور جولائی سے جون میں آیا ہے, اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے. اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر. کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا, لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے, اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن, پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں, اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی ممبر پر آئے, کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون, وہ کون آ رہا ہے صحابہ, وہ کون آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اواحی نزل, کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہنا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا, لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے 1 دن پہلے واپسی رکھی بھی, 18 گھنٹے کون ہی تھے بھوکا رہے. آپ تو پھنسے ہوئے, میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا, اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے, گرمیوں میں گزرا ہے. اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی, ہماری امت, اس امت پہ تراویح کی نماز آئی. پہلی امت کا روزہ مشکل, تو ہمیں ایک آسانی ملی. قیس بن سرمہ, پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے, 24 گھنٹے, 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ, دوسرا روزہ. قیس بن سرمہ ایک صحابی ہیں, اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی, روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو, آنکھ لگی روزہ شروع ہو. یہ گھر آئے, کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں, کیسے کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے, یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی, سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سرمہ, ارے سرمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی, کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا, چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا, آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. رات کو آسانی کر دی, کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی, بیوی بھی حرام ہوگی, خامد بھی حرام ہوگا, ہر شے حرام ہوگی. 1-2 واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے لگا میں آپ مسکین, میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے آئے کم کیتا, 60 روزے کی تھپ, ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا, 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا اچھا بہ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا کیوں رہا, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی نہیں کرو, میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑے نظر آئے, اتنا ہنسے
یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم. تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا, ایک نماز کا اضافہ کیا, تراویح. وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. میرے نبی نے خوشخبری سنائی, میری بات دھیان سے سننا, رمضان آنے والا ہے, تراویح آنے والی. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی, 1500 نیکی. یہاں کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ جامعہ اسلامیہ اصلاح کی مسجد والے. 1500 نیکی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک چھوٹا سا اشتہار لگا دیں, جو ہماری مسجد میں تراویح پڑے گا اس کو $15 ملیں گے, ہر سجدے پہ $15. اگلے دن تسی دادیاں بھی چاہ کے لے جاؤ, دادیاں تے تہاڈی لڑائی شروع ہو جاؤ, اما تو میرے نال ٹر, دادی تو میرے نال ٹر. میرے نبی کی خوشخبری 1500 نیکی, 3 سیکنڈ کا سجدہ. ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے. تجھے ایک گھر لے کے ساری زندگی قرضے لائی رکھ دے ہو نہیں. ایک سجدے پر, ایک سجدے پر, ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ 60,000 سونے چاندی کے دروازے. ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کا نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکے. ایک روزہ, ایک روزہ. رمضان کا کبھی سوچا رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں سے رکھوائے اور روزے کے مہینے کا نام خود رکھا قرآن میں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانی, رجب, شعبان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, یہ عربوں نے نام رکھا. اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا, عربوں سے رکھوایا. رمضان کے لفظ اور روزے میں کیا جوڑ ہے؟ رمضان کہتے ہیں جل جانا, جل جانا, جل جانا. تو اس کو روزے کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے تو پچھلے 330 دن کے گناہ, آج روزہ رکھا, پٹی تیار ہو گئی, گناہ ڈال کے جلاؤ, دوسرے دن اور گناہ جلاؤ, تیسرے دن اور گناہ, چوتھے دن اور, 30ویں دن سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے راکھ کر کے ایمان والے مرد عورت کو پاک کر کے صاف کر کے آخری رات کہتا ہے جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ, جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ. تو میرے نبی تو 2 کھجور پہ روزہ رکھتے تھے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے رمضان کا, کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی تو آپ بڑے شوق سے کھا رہے تھے, اور ساتھ ارباز بن ساریہ بھی تھے, حضرت علی بھی تھے اور حضرت مقداد بھی تھے, 3-4 آدمی سحری کھا رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ کھانا پینا بند فرما دیں. اب میں کہا ٹھیک ہے. وہ باہر چلے گئے, اذان دینے لگے, پھر خیال آیا میں دیکھ لوں کہ آپ نے کھانا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو آپ کھا رہے تھے. کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہا ارے بلال نہیں ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے پہلے نکال دیا اس کی کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے. دیگ پک رہی تھی, ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح وہ دیگ پکا رہے تھے, بکرا. آپ نے کہا ابو عبید یہ مجھے بکرے کی دستی پکڑانا, اگلے بازو. آپ کو اگلے بازو کا گوشت پسند تھا, گردن کا گوشت پسند تھا, یہ کمر کے پٹ کا گوشت آپ کو پسند تھا, دودھ پسند تھا, برنی کھجور پسند تھی, عجوا کھجور پسند تھی, تازہ روٹی پسند تھی. آپ یا تازہ کھاتے تھے یا فاقہ. تھوڑی طرح نہیں 8 دن پکا کے فریڈاں ٹھوک دے ہو تو کٹ کے گرم کیتی رکھو تو کھاتی رکھو. یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ فرماتے تھے. ایک دفعہ فتح مکہ پر ام ہانی کے گھر آپ نے باسی روٹی کھائی, ورنہ آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ یا تازہ یا فاقہ. کبھی جس
کھانے پہ رات گزر جاتی اسے نہیں کھاتے تھے. تسی ماشاءاللہ 8 راتاں جو کھدی جاندے. ہاں تو کہنے لگے عبید یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے ایسے بکرے کا بازو نکال کے پورا آپ نے یوں پکڑا, نوچ کے پھینکا. کہا دستی پکڑانا. انہوں نے یوں نکالا, ڈوئی سر آپ نے پکڑا, کھایا. کہا مجھے بکرے کا بازو دستی پکڑانا. کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے, اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا, جب تک میں کہتے رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا, اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اللہ نے رمضان بھیجا ہوا ہے, رمضان آ رہا ہے. اللہ کی رحمتوں کا جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. ایک دوسرے کو معاف کر دو, روزے کی حفاظت کرو. آپ بہت سے بہن بھائی آئے بیٹھے ہو, لڑے ہوئے ہوگے, ناراض ہو گئے, میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں گے, بھائی بہنیں لڑی ہوں گی. رمضان آ رہا ہے, تیاری کرو. جیسے حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہو, رمضان سے پہلے بھی ایک دوسرے سے معافی مانگو, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے کو درگزر کرو, خود جا کے معافی مانگ لو. اللہ آپ کا مقام اونچا کر دے گا, مرتبہ اونچا کر دے گا. آخری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ, تمہارے رات کی قیام اور دن کے روزے کے بدلے تمہیں سب کو معاف کر دیا, مانگو. اور ایک رات اللہ نے شب قدر بنائی جو 1000 راتوں کے برابر کر دی. وہ آج آپ کی تو راتیں بڑی چھوٹی ہیں, 5 راتیں جاگ لو, 3 گھنٹے دی بھی نہیں رات ہوندی. تو 5 راتیں جاگ لو, 21, 23, 25, 27, 29, ان میں سے ایک رات ضرور شب قدر ہوگی. ایک رات کا جاگنا 80 سال کی عبادت سے بڑھیا ہو جائے گا. صرف ایک رات کا جاگنا, ایک رات کا جاگنا. ایک شرط ہے, دل میں بغض نہ ہو, نفرت نہ ہو, حقارت نہ ہو, کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو, بلکہ کسی انسان کو حقیر نہ جانو. تو آپ کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کے مقام کو اونچا کر دیں گی. تو عبادات میں ایک نماز ہے, پھر ایک روزہ ہے, پھر زکوٰۃ اور حج مالدار لوگوں کا فریضہ ہے, غریبوں کا نہیں ہے, متوسط طبقے کا نہیں ہے. تو عبادات کا جو نصاب ہے بڑا مختصر ہے. 5 نمازوں پہ کتنا وقت لگتا ہے, روزے سال کے بعد آتے ہیں, گنجائش ہے, بیماروں بعد میں رکھ لو, مریضوں بعد میں رکھ لو, زکوٰۃ سارے سال میں کسی وقت دے دو, حج زندگی میں کب کسی وقت کر لو. یہ ایک چھوٹا سا نصاب ہے. دوسرا میرے نبی کی زندگی کا پہلو جسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, جو نمایاں ہے, جو روشن ہے, وہ میرے نبی کی زندگی ہے, وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, وہ میرے نبی کا درگزر ہے, میرے نبی کا پیغام محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ ایو اور الاسلام اوثق. صحابہ نے کہا الصلاۃ, نماز. آپ نے کہا نہیں. جہاد. آپ نے کہا نہیں. روزہ. آپ نے کہا نہیں. حج. آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نماز. جی نہیں. جہاد نہیں. روزہ نہیں. حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں, بغض اللہ کے لیے, محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اب دور دراز جگہ میں ہو, اب آپ یہیں کے, جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیس ہے, یہ آپ کا وطن ہے, اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو, ہندوستان کی نفرتیں, بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو, مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے, میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے, لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے, وہاں یہ جھگڑے, نفرتیں, ہماری مسجد, تمہاری مسجد, ان کے پیچھے نماز نہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں, یہ تو مسلمان ہی نہیں, یہ تو گستاخ رسول ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, مومنہ بن کے رہو, مسلمہ بن کے رہو. اختلاف رائے کو برداشت کرو. یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے. علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ, جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو.
उम्मत में तफरीक ना पैदा करो। ये उलमा के सामने हाथ जोड़ता हूँ, जिसमें उम्मत को ज्यादा सहूलत हो। मा खुय्यर बैन अमरैन इल्ला इख्तार ऐसरहुमा, दो काम जब मेरे नबी के सामने आते थे, जो मुश्किल होता था छोड़ देते थे, जो आसान होता था ले लेते थे। तो मेरे भाई बहनों, ये मजहब की नफरत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और इंडिया में आग लगी हुई है। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। अगर आप और मेरा मसाइल में इख्तिलाफ है तो ये हमारी मोहब्बत को ना ख़त्म करे, हमारे ताल्लुक़ को ना ख़त्म करे, हमारी नफ़रतें ना पैदा हों। इख्तिलाफ है, शुरू से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इसको मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो, इससे मोहब्बत में बदलो। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करो, मज़हब के नाम की नफ़रत को हवा ना दो, हवा ना दो, इसको ठंडा करो, इस पर पानी डालो, इसे भड़काओ नहीं, इस पर पानी डालो। मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई से निबाह करके दिखा दिया, जो मुनाफिकों का सरदार, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय मेरे नबी के। अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना सबको मालूम था, ये मुनाफिक है, और आपके पीछे नमाजें पढ़ता रहा। आपने उसके अपने साथ रखा। एक दिन आप पानी पी रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे अब्दुल्ला पक्के साहबी थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी तो बचा दें। आपने कहा क्या करोगे? कहा अपने बाप को पिलाता हूँ, शायद ईमान मिल जाए। आपने पकड़ा दिया, घर आया, कहा अब्बा ये पानी पी ले। कहने लगे ये क्या है? कहा ये मेरे नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तुझे ईमान मिल जाए। सुनो, कहने लगा वहां से किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। किसी का पेशाब लिया, वो पी लूंगा, ये नहीं पीता। वो वापस जाकर कहने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं इसका सर उड़ा दूं? आपने कहा नहीं, तेरा बाप है, ये काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करता है। और जब वो मरा कमबख्त, उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरे बाप को जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा पढ़ाऊंगा। कफन देंगे? का दूंगा। का अपना कुर्ता दे दे। आपने कुर्ता उतार के दे, जा उसको कफन दे दो, शायद कमबख्त बख्शा जाए। है और अब इतनी नफरत है कि एक दूसरे का जनाजा भी नहीं पढ़ते, सलाम भी नहीं करते, मस्जिदों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपने कुर्ता दिया, उसको पहनाया, आप जनाजे के लिए खड़े हुए, हज़रत उमर आगे आ गए, या रसूल अल्लाह आपको पता ये कौन है? कहा उमर मुझे बताते हो ये कौन है? मुझे नहीं पता कौन है। कहा इसका आप जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं? कहा अल्लाह ने कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ़ नहीं करूँगा, तो मैं पढ़ता हूँ, शायद अल्लाह माफ़ कर दे। ये मेरे नबी के अखलाक, ये मेरे नबी के अखलाक हैं, ये मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी है। आपने जनाजा पढ़ा दिया, फिर उसके दफन में शरीक हुए, आप पीछे पहुंचे तो वो कब्र में उतार दिया था, कहा बाहर निकालो। कब्र से बाहर निकाल के अपने लुआब थूक को मुंह से निकाल कर उसके मुंह में डाला, का शायद इसकी बख्शिश हो जाए। इसको देखकर 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा कि इतना बड़ा खुलुक सिर्फ नबी का ही हो सकता है। तो मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा पहलू, मेरे नबी की ज़िंदगी, मुआशरत, पाकीज़ा अखलाक, मोहब्बत भरा पैगाम, माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बीवी का खामिद के लिए, बहन भाइयों का एक दूसरे के लिए, ये एक खूबसूरत ज़िंदगी है जो आज हम भूल चुके हैं, मिट चुकी है, मिटा चुके हैं। मेरे नबी के खूबसूरत अखलाक, मेरे नबी का दर गुजर करना, मेरे नबी का माफ़ करना। 21 बरस कत्ल के मंसूबे बनाने वालों को आपने कहा, मक्के वाले जाओ माफ किया, जाओ माफ किया, एक जुमले पर जाओ माफ किया। ये मेरे नबी का पैगाम है। मेरे नबी के अखलाक सच्चाई, मेरे नबी के अखलाक दयानतदारी, मेरे नबी के अखलाक सिद्क़ अमानत। सबसे ज्यादा हाईलाइट जो मक्की जिंदगी में आपकी सिफत हुई, सादिक अमीन, सच्चा अमानतदार, सच्चे अमानतदार। मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? कहाँ? कंजूस बखील हो सकता है? कहाँ? या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। मेरे नबी ने फरमाया युतबुल मुमिनु अलल खिसाल कुल्लिहा, हर मुसलमान मर्द औरत बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है, लेकिन अगर मेरा उम्मती होगा दो नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, दो नहीं करेगा। एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा, एक झूठ नहीं बोलेगा, एक धोखा नहीं देगा। और जब अल्लाह ताला
जन्नत में सबसे पहले अपना दीदार कराएगा। सबको जन्नत में, भाइयों ये तो कोई जिंदगी कोई नहीं है। जब माल जमा होता है तो मौत आ चुकी होती है। अब लोग यहाँ हिजरत करके आए, बनते बनते कुछ बने तो मौत दस्तक देने लगी, घुटने दर्द करने लगे, आंखों पे चश्मे चढ़ गए, सोटियां हाथ में आ गईं। जब माल से नफा उठाने का वक्त आया तो मौत सर पे आ गई। यहाँ के हर इंसान इस मुश्किल में गिरफ्तार है। जब अपनी दुनिया से कमाने का, हासिल करने का वक्त आता है तो मौत दस्तक दे रही होती है। और मौत थोड़ा पीछे हट जाए तो बुढ़ापा तंग करने आ जाता है, बीमारियां तंग करने आ जाती हैं, परेशानियां सर पे आ जाती हैं। मौत के बाद अगर अल्लाह राजी हो गया तो जन्नत की ज़िंदगी शुरू होने वाली है। जन्नत की ज़िंदगी शुरू होने वाली है जिसमें अल्लाह ताला सबसे पहला जो वेलकम करेगा जन्नत वालों को, वो ये नहीं कहेगा मेरे ईमान वाले आ गए, तहज्जुद वाले आ गए, नमाजी आ गए। पूरी तफसील सुनो। अल्लाह ताला जब जन्नत में बिठा देगा, जन्नती मर्द, जन्नती औरत। हमारे अब्बा और अम्मा का कद कितना था कुछ पता है? 130 फुट। कितना भाई? 130 फुट। ये तो आपने सुना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थे, सुना है ना? ये बहुत कम मर्द औरतों को पता होगा कि औरतों में सबसे खूबसूरत कौन था। वो हजरत हव्वा, हजरत हव्वा, हजरत हव्वा। 130 फुट की अम्मा थी, 130 फुट के अब्बा थे। फिर टाइम के साथ गुजरते गुजरते हम छोटे होते 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 यहाँ तक आ गए। आगे चल के और नीचे हो जाएंगे। जन्नत में ये कद वापस अल्लाह दे देगा। जो हमारे मुल्क का कल्चर जिन्हें याद है उन्हें याद होगा, एक कौम होती है मरासी, पता है ना? मरासी सुना? बड़ी नाजुक कौम होती, सिर्फ जबान की रोटी खाते हैं, काम कुम को नहीं करते। तो जिम्मेदार ने मरासी के जिम्मे लगाया, ये मेरा घोड़ा, इसकी मालिश कर। वो घोड़े की मालिश मुश्किल काम है। वो शुरू हो गया। जब जिम्मेदार घर गया वो सो गया। वो सोया तो चोर घोड़ा खोल के ले गए। जब सुबह उसकी आंख खुली तो घोड़ा गायब था। तो उसने कहा अभी मारे गए, आज मेरी खैर नहीं। वो घर गया, खरगोश लाके बांध के मालिश शुरू कर दी। जब थोड़ी देर बाद जिम्मेदार बाहर निकला, उसने कहा मेरा घोड़ा की देखे जी आए खलोता है। उसने कहा तेरा सत्यानाश होवे, घोड़ा है तो खरगोश है, सही घोड़ा है। सारी रात मालिश की थी तो घस 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 खाते आया खलोते। हमारे अम्मा अब्बा थे 130 फुट। पैसेज ऑफ टाइम घिसते 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 ये हमारे कद आ गए। जन्नत में फिर अल्लाह वापस करेगा। 130 फुट। एक अरब नौजवान कहने लगा इतने कद की क्या जरूरत है, हमें इतना ही काफी है। मैंने कहा तो ये पता है जन्नत की खजूर कितनी लंबी है? खजूर दरख्त नहीं, फल दाना का नहीं। मैंने कहा जन्नत की खजूर 25 फुट लंबी है, दाना 25 फुट का एक दाना है। वह तमरतुहा इस्ना अशरा ज़िराअन, तू है 5 फुट, तू खजूर के नीचे से गुजरा, ऊपर से एक दाना तेरे सर के ऊपर गिरा, तू तो विच्चे मर जाना। फिर मसुरा से माजरत के साथ जन्नत की हूर का कद है 130 फुट और तू गया 5 फुट, वो तो तुझे जेब में ही डाल लेगी। फिर पूछे मेरा हस्बैंड किधर गया है? और वो जो लिबास पहनती है, लिबास वो 3 मील के रेडियस में घूमता है। 3 मील, 3 माइल, 3 माइल के रेडियस में उसका लिबास घूमता है। किसी एक को जिज पा के उन्हें भूल जावनी का हस्बैंड गया किधर। लिहाजा तुम्हें भी 130 फुट करेगा, इनको भी 130 फुट करेगा। और वो जन्नत की लड़कियां तो पहले 130 फुट हैं। उम्मे सलमा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत की औरत का दर्जा बड़ा है या ईमान वाली औरत का? आपने कहा ईमान वाली औरत का। कहा वो क्यों? कहा बिस्सलातिहिन्न व सियामिहिन्न व इबादतिहिन्न, जन्नत की औरत नमाज नहीं पढ़ती, ईमान वाली औरत नमाज पढ़ती है। जन्नत की औरत रोजा नहीं रखती, ईमान वाली औरत रोजा रखती है। जन्नत की औरत इबादत नहीं करती, ईमान वाली औरत इबादत करती है। इसके बदले में अल्लाह ताला उनको जन्नत की औरतों से आली मकाम नसीब फरमाएगा। और ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। और जन्नत में एक मुकाबला होगा। ईमान वाली औरतें, जन्नत की औरतें इकट्ठी। जन्नत की औरतें कहेंगी जिंदा रहीं, मौत ना आई, जवान रहीं, बुढ़ापा ना आया,
ہمیشہ راضی رہی، ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا، چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89